السلام علیکم، میں اخلاص اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ کتاب پڑھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے آنے والی ہے بڑی شاندار، مفید اور نالجیبل ویڈیوز۔ امید ہے آپ ہماری اس کاوش سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس وقت آپ سننے جا رہے ہیں ٹینسز کی سیریز کا لیسن، جی ہاں، لیسن نمبر 17، جس میں آج آپ کے لیے ہم لائے ہیں فیوچر انڈیفینیٹ یعنی فیوچر سمپل۔ جی ہاں، فیوچر سمپل، جس کو ہم اردو میں سمجھتے ہیں فعل مستقبل مطلق کے نام سے۔ اور آج ہم اس فیوچر انڈیفینیٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ ہم سیکھنے جا رہے ہیں افرمیٹو فقرے بنانا، نیگیٹو فقرے، انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو فقرے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مثبت فقروں کی، منفی فقروں کی، سوالیہ فقروں کی، منفی اور سوالیہ مکس فقروں کی۔ تو اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آگے اپنے لیسن کو شروع کریں۔ اور اگر آپ ریگولر ہماری کلاسز لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک رجسٹر اور کاپی پینسل پکڑ کے ہمارے پاس بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمارے لیسن نمبر 1 پر جائیں، ٹینسز سیریز کا لیسن نمبر 1 لیں، پارٹ 1، اور وہاں سے ترتیب سے آپ ٹینسز کو سمجھنا شروع کریں۔ اگر آپ دن میں ہماری ایک ویڈیو بھی لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ٹینسز مسئلہ نہیں رہیں گے۔ تو تیار ہیں آپ؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنے کام کو۔ فیوچر انڈیفینیٹ کی اردو میں پہچان کیا ہے؟ فقرے کے آخر میں گا، گے، گی کے الفاظ آئیں گے۔ جی ہاں، جب بھی آپ فیوچر انڈیفینیٹ کو دیکھیں تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، وہ لاہور جائے گا، ہم کھانا کھائیں گے، تم روزہ رکھو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں جناب دیکھنا ہے کہ ہم ان کو انگریزی میں ترجمہ کیسے کریں گے۔ جی، ترجمے کے لیے آپ کو یہ سٹیپ یاد کرنے ہوں گے۔ سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ یعنی کہ فاعل، کام کرنے والے کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے ٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ نے سینٹینسز میں سب سے پہلے جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ انگلش میں آپ ہمیشہ جب اردو کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو فیوچر انڈیفینیٹ میں آگے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اگر آپ کا سبجیکٹ آئی وئی ہو تو اس کے فوراً بعد آپ شیل لگائیں گے۔ نمبر 3، اگر آئی وئی نہ ہو تو پھر سب کے ساتھ آپ ول لگا دیں گے۔ نمبر 4، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی، اور نمبر 5 پہ آپ آبجیکٹ کا ترجمہ کر دیں گے۔ یوں آپ کا فیوچر انڈیفینیٹ کا فقرہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے ان 5 شرائط کو فالو کیا۔ تو چلیں مزید اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہے ہمارے لیے۔ اگر فقرہ میں امید یا پختہ ارادہ پایا جائے تو پھر آئی اور وہی کے ساتھ آپ ول لگاؤ گے، باقی کے ساتھ آپ شیل لگاؤ گے۔ مثلا میں لاہور جاؤں گا، یہ ایک سادہ سا فقرہ ہے۔ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، آئی شیل گو ٹو لاہور۔ میں لاہور جا کر رہوں گا، میں ضرور لاہور جاؤں گا، مجھے ہر حال لاہور جانا ہے۔ تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کرو گے آئی ول گو ٹو لاہور۔ سمپل۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں۔ فیوچر انڈیفینیٹ کو جب آپ نے یہاں تک سمجھ لیا تو آپ کو ہم اس کا اب سٹرکچر بتاتے ہیں کہ آپ نے کس سٹرکچر کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے، ہادی اسکول جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اس میں سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے، جی فاعل کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ ہادی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایکچولی ورب لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے، اور اس کے بعد جناب آپ کو ترجمہ کر دینا ہے آبجیکٹ کا۔ تو اس سینٹینس میں آپ کا فاعل کون سا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟
ہادی، ہادی کا ترجمہ کر دیا. ایکچولی ورب کیا لگے گا اس میں؟ میں نے کہا تھا آئی اور وہی کے ساتھ شیل لگے گا، باقی سب کے ساتھ ول. تو اس کے ساتھ آپ لگاؤ گے ول. جی جانے کی فرسٹ فارم کیا ہے؟ گو ہے. اور کس پہ کام ہو رہا ہے؟ اسکول پہ کام ہو رہا ہے، تو ٹو اسکول. ہادی ول گو ٹو اسکول. اس طرح فیوچر انڈیفینیٹ کا فقرہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. جی اگر آپ کو یہ ہماری بات سمجھ آ گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فقرے مزید افرمیٹو کیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. افرمیٹو کنڈیشن کے فقرے کیسے ٹرانسلیٹ ہوں گے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس فقرہ ہے وہ اسکول جائے گا. ہی ول گو ٹو اسکول. تم اسکول جاؤ گے. جی یو ول گو ٹو اسکول. ہم اسکول جائیں گے. وی کے ساتھ شیل آئے گا. وی شیل گو ٹو اسکول. ہاد اسکول جائے گا. ہاد ول گو ٹو اسکول. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو آگے بڑھے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا ہے. جی ہمارے پاس آگے ہے انٹیروگیٹو فقرے، یعنی وہ فقرے جس میں کوئی سوال کیا جائے. کیا میں کھانا کھاؤں گا؟ اس میں ایک سوال ہے، تو یہ انٹیروگیٹو ہے. جب ہم فیوچر انڈیفینیٹ کے فقروں کو انٹیروگیٹو میں چینج کریں گے تو ہم کو ول اور شیل شروع میں لگانا ہوگا. اگر ہمارا سبجیکٹ آئی اور وی ہوگا تو ہم لگائیں گے شیل اور باقی سب کا آغاز ول سے کریں گے. مثال دیکھیں، کیا وہ اسکول جائے گا؟ ول ہی گو ٹو اسکول. کیا ہم پڑھیں گے؟ شیل وی ریڈ. تو میں نے کیا کیا، ول اور شیل کو سبجیکٹ سے پہلے لگا دیا اور فقرہ سوالی ہو گیا. جبکہ ہم افرمیٹو میں سبجیکٹ کے بعد لگاتے تھے، انٹیروگیٹو میں ہم نے ول اور شیل کو سبجیکٹ سے پہلے لگا دینا. بس اتنی سی سائنس ہے. آگے چلتے ہیں جی. فیوچر انڈیفینیٹ کے فقرے جو ہیں وہ کس طرح نیگیٹو ہوتے ہیں. ان فقرات کی ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ آئی اور وی ہو تو اس کے بعد آپ شیل ناٹ لگا دیں، باقی سب کے ساتھ ول ناٹ. مثال دیکھیں، وہ اسکول نہیں جائے گا. ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول. ہم اخبار نہیں پڑھیں گے. وی شیل ناٹ ریڈ نیوز پیپر. جی تو افرمیٹو کے فقروں کو پکڑ کے ہم نے ول اور شیل کے بعد اگر ناٹ لگا دیا تو فقرہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑا سادہ سا کام ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آگے کیا چیز ہے. آگے ہمارے پاس وہ فقرے ہیں جو نیگیٹو اور انٹیروگیٹو مرج ہے. اب یہاں پر کیا استاد شرارتی لڑکوں کو سزا نہیں دے گا؟ ول دا ٹیچر ناٹ پنش ناٹی بوائے. تو یہاں پہ ویسے ہمیں بوائز لکھنا چاہیے تھا، تو پرنٹنگ میں کچھ مسئلہ بن گیا تو ہم نے یہاں پہ بوائے لکھ دیا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا استاد شرارتی لڑکے کو سزا نہیں دے گا؟ ول دا ٹیچر ناٹ پنش ناٹی بوائے. کیا ڈاکیا ڈاکخانے نہیں جائے گا؟ ول دا پوسٹ مین ناٹ گو ٹو پوسٹ آفس. آخری بات، اگر فقرہ کے اندر کیوں کہاں کب کے الفاظ آئیں تو ان کا ترجمہ پہلے. مثال دیکھیں، وہ کیا کھائے گا؟ واٹ ول ہی ایٹ. تم کیوں شہر جاؤ گے؟ وائی ول یو گو ٹو سٹی. تو یہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انٹیروگیٹو والے فقروں کے شروع میں وٹ اور وائی لگا دینے سے وہ فقرے بھی انٹیروگیٹو ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں جن کے اندر کیوں کب کہاں کے الفاظ آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ریویو کیا ہے. اردو میں فقروں کی ظاہری پہچان، فقرے کے آخر میں گا گی گے کے الفاظ آئیں گے. انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ول اور شیل، ورب کی فرسٹ فارم، آخر میں آبجیکٹ. انٹیروگیٹو کرنے کا طریقہ ول اور شیل سے فقرہ شروع ہوگا، پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ. نیگیٹو کرنے کا طریقہ سبجیکٹ کے بعد ول اور شیل، اس کے بعد ناٹ، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. امید ہے آپ کو دوسری ویڈیو کی طرح ہماری یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہماری فیوچر انڈیفینیٹ کی کلاس ختم ہوئی. حاضر ہوں گے اگلے لیسن کے ساتھ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہمیں لائکس بھی بھیجیں، ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں آپ کی رائے
ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کی طرف لے کر جائے گی۔ اور آخر میں یہ بھی آپ کو کہوں گا، اپنے دوستوں کو اس مفید ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں مجھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر سایہ کیے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگوں میں رواں دواں رہے۔ والسلام۔